FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا اور اس بات کی خوشیاں یوں منائی جا رہی ہیں جیسے دونوں جہانوں کی کامیابیوں نے ہمارے قدم چوم لیے ہوں۔ آپ کو گرے لسٹ سے کس نے نکالا ہے؟ وہی کہ جن سے آپ روزانہ 30-32 یا اس سے بھی کئی زیادہ مرتبہ باوضو ہو کر، باادب ہو کے، ہاتھ باندھ کے، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کر آپ دعا مانگتے ہیں کہ ربا مجھے المغضوب اور الضالین کے راستے پہ مت چلانا۔ کون المغضوب؟ جو یہودی ہیں۔ کون الضالین؟ جو عیسائی ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں گرے لسٹ سے نکال دیا ہے۔ یہ ہوا کیوں ہے کہ وہ ہمیں کیوں گرے لسٹ سے نکال رہے ہیں؟ وہ ہمیں وائٹ لسٹ دے رہے ہیں تو ہم اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ وہ لسٹیں جو کائنات کے رب نے ہمارے لیے بنائی تھی، اس میں تو ہم سب سے پہلے ہم وائٹ لسٹ کے اندر تھے، اور جو دوسرے تھے وہ جو کافر تھے وہ تو بلیک لسٹ کے اندر تھے، اور اس کے درمیانی طبقہ جو تھا وہ گرے لسٹ کے اندر شامل تھا۔ کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی نہیں ہے، اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ اب ہوا یہ کیوں ہے کہ وہ ہمیں کیوں گرے لسٹ سے نکال رہے ہیں، وائٹ لسٹ ہمیں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اپنے آپ کو خود گرایا ہے، ایمان نہ لا کر، ایمان کی جو شرطیں ہیں اس کو نہ پورا کر کے رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہم نے تعلق کو توڑ دیا ہے، اور رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو ہمارا ناطہ تھا، جو رشتہ تھا، اس کے اندر ہم نے خود دراڑیں پیدا کر دی ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر رب کب ہے؟ ہم تو وہ قوم ہیں جو ہم لسٹیں بنایا کرتے تھے۔ کیا تم نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر اور دیگر صحابہ اکرام، کیا ان کی زندگیوں کو آپ نے نہیں پڑھا؟ لسٹ تو ہم دیا کرتے تھے۔ وائٹ لسٹ یہ تھی کہ آجا اسلام قبول کر لے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر تو گرے لسٹ کے اندر چلا جائے گا، تجھے جزیہ ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر تو نے وہ بھی قبول نہ کیا تو پھر تیرے لیے بلیک لسٹ ہے، اپنی گردن کو تو نے جھکانا ہوگا، اور میں اپنی تلوار چلا کے تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کروں گا۔ ہم وہ لوگ ہیں، وہ قوم ہیں، لیکن جب سے ہم نے اس بنیاد کو ہم نے چھوڑا اور قرآن و سنت سے ہم نے روگردانی کی، اور جب ہم دوسری قوموں کے پیچھے پڑنے لگ گئے تو آج یہ ذلت و رسوائی والے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ آج ہمیں وہ کلین چٹ دے رہے ہیں۔ وہ اگر بولیں گے تو وائٹ لسٹ ہوگی، وہ بولیں گے تو بلیک لسٹ ہو جائیں گے، اور یہ تو چلو فیٹف ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آگے دیکھیے، ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی جہاں پہ اکثریت ہے، ہمارے آٹے کے ریٹ الضالین لگاتے ہیں یا المغضوب لگاتے ہیں، ہمارے پٹرول کی قیمتیں الضالین المغضوب لگا رہے ہیں، تنخواہیں کتنی بڑھانی ہے یہ الضالین طے کریں گے، آپ کو جو آپ کے اوپر ٹیکس کتنا لگنا چاہیے یہ الضالین طے کریں گے، اور آپ کے ملک کے اندر جو آپ نے کیا کیا باتیں کرنی ہیں، آپ نے پڑھانا کیا ہے، اگر دفاع کی بات آ جائے تو آپ نے کون کون سی بات نہیں کرنی، مسلم امہ کی بات آئے تو آپ نے بات نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں بات آئے تو آپ نے نہیں کرنی۔ یہ ساری چیزیں کون طے کر رہا ہے؟ جس کو الضالین قرآن نے کہا ہے۔ پناہ مانگتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ ان کے راستے پہ مت چلانا، اور دعوے کرتے ہیں اللہ مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، لیکن پھر مدد مانگنے کے لیے کشکول لے کر انہی کے در و دیوار پہ جاتے ہیں کہ ہمارے کشکول کے اندر کچھ ڈال دیجئے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر کے اپنے ملکوں کے نظام ہم چلا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل گئی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکہ طے کر لیا۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی آپ کے پاس یہ جو سیاسی جیت ہے، آپ نے اس کو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلوا دیا، لیکن کیا یہ کام آپ کا نہیں تھا؟ آپ پیچھے اپنی تاریخ کو تو پڑھیے، تاریخ جو ہے وہ تو کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ ہم لوگ یہ طے کیا کرتے تھے کہ وائٹ لسٹ میں کون ہے، گرے لسٹ میں کون جائے گا، بلیک لسٹ میں کون ہے، یہ تو مسلمانوں نے طے کرنا تھا، لیکن ہوا کیا؟
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ ہم نے رب سے تعلق کو توڑ دیا تو ہماری معیشت کے، ہمارے مقدر کے، ہماری قسمت کے فیصلے کہاں پہ ہونے لگے؟ المغضوب اور الضالین کے ہاں۔ ہم نے انہی کے راستے کے اوپر، انہی کے طریقوں کے اوپر ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ قانون ہمارے ملک میں ہے تو المغضوب الضالین کا، اگر ہمارے ملک کا نصاب ہے تو وہ طے کرے گا المغضوب اور الضالین۔ جتنے بھی نظام ہیں اور جتنے بھی قوانین ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ وہاں سے آ رہے ہیں جہاں سے آپ پناہ مانگ رہے ہو، اللہ رب العالمین سے۔ تو پھر یا تو آپ کی دعاؤں کے اندر کچھ کمی ہے، یا تو پھر آپ کی جو بنیاد ہے، جو آپ نے کہا کہ ہم آپ کی ہی اللہ آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر اس بات کے اندر کچھ کمی ہے۔ آپ کا جو تعلق ہے رب العالمین سے، اور ہمارا تعلق ہے کب رب العالمین کی ذات کے ساتھ؟ صرف اتنا سا تعلق ہے جب ہم پھنس جاتے ہیں کہیں پہ تو قسم اٹھا کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کسی کو بیچنی ہو، اگر ہم تاجر ہیں، کوئی چیز بیچنی ہو تو ہم اس وقت اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، قسم اٹھا کر چیز بیچتے ہیں۔ اگر ہم سیاسی لیڈر ہیں، ہمیں اگر اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہے تو ہم اللہ کا نام استعمال کریں گے، رسول اللہ کا نام استعمال کریں گے، تاکہ کچھ لوگوں کی ہمدردی مل جائے، کچھ ووٹ مل جائے۔ ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کر رہا ہے، اخروی نجات کے لیے نہیں، اسلام کا غلبہ چاہنے کے لیے نہیں، اسلام کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے نہیں۔ بھائی جب ہم اس طرح کا ہمارا رویہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہمارے مقدر کے فیصلے پھر وہی کریں گے، المغضوب الضالین۔ روزانہ مانگتے رہو پناہ ان کے راستوں سے، لیکن ان کے راستوں سے پناہ مانگ مانگ کے بھی آپ کو ملا کیا؟ آپ نے انہی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، انہی کی پیروی کی، انہی کی تقلید کی، انہی کے طریقے کو اپنایا، جو کچھ وہ کہتے گئے ہم مسلمان وہ کرتے چلے گئے، اور ہمارے لیے ان کی ناراضگی کو مول لینا ایسا ہی ہے جیسے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری روزی ختم ہو جائے گی، ہم کھائیں گے کیا، ہم پئیں گے کیا؟ ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات سے اتنا تعلق ٹوٹ چکا ہے، یقین تو رہا ہی نہیں ہے رب العالمین کی ذات کے اوپر۔ اگر یقین ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے۔ اور اگر میں کہوں کہ ہمیں اس اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا، اس دین کی طرف پلٹنا پڑے گا، تو میں کیوں کہوں؟ ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو اس رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعلق بنانے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، نہ ہماری زندگی کا کوئی گول ہدف ہے کہ ہم نے اس اللہ رب العالمین کی ذات سے تعلق بنانا ہے۔ ہماری جو ترجیحات ہیں اس کے اندر یہ بات تو شامل ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیوں کہوں کہ ہمیں اس طرف واپس پلٹنا چاہیے؟ ایسے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ عمل تو ہم نے کرنا نہیں ہے، اس اصل کی طرف ہم نے پلٹنا نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ جو تقدیر ہے وہ ظاہر دوسرے لوگ ہی بنائیں گے اور اس کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر پہلی جو ہماری امت ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے جو طریقے تھے حکومت کرنے کے، اسلام کو پھیلانے کے، وہ ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ عزت اسی میں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کائنات کے رب نے آپ کو بتا دیا ہے بلندی، عروج اور دنیا کے فیصلے آپ کر پائیں گے، لیکن کب؟ جب آپ مومن ہوں گے، ایمان آپ کے دل کے اندر ہوگا، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سچا سمجھ کر اس کے اوپر یقین کریں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہی آپ ایسا کر پائیں گے۔ لیکن اب اس کے بارے میں ہم نے سوچنا نہیں ہے، ہمارے ہدف کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں یہ بات شامل نہیں ہے، تو پھر بات کیا کی جائے؟ تو پھر چلو خوشی منا لیتے ہیں کہ فاٹف نے گرے لسٹ سے ہمیں نکال دیا، تالی بجا لیتے ہیں، میں بھی خوشی منا لیتا ہوں، آپ بھی خوشیاں منائیں، بس یہی ہماری تقدیر ہے، فیصلے وہ کریں گے، جو وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے، وہ کہیں گے آپ درست ہو تو ہم درست ہیں، وہ کہیں گے آپ غلط ہو تو ہم غلط ہیں، بس اتنا سا معیار ہے ہماری زندگی کا، اتنی سی سوچ ہے، بس اس سے اوپر تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہو، کیا کیا جا سکتا ہے ایسے حالات میں؟ تو پھر دعا بھی جو ہے وہ ایسے خالی دعائیں بھی کام نہیں کرتی جب تک عمل نہ ہو۔
تو پھر اللہ ہی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔